بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ ہم سید عبداللہ شاہ غازی کی سوانحیات اور ان کے مزار کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی جیسے عبداللہ الشطر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک مسلمان صوفی تھے جن کا مزار پاکستان کے صوبہ سندھ میں کراچی کے کلفٹن میں واقع ہے۔ ان کا اصل نام عبداللہ اشتر ہے۔ ان کے والد محمد نفس الزکیہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے اسلامی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے۔ 761 عیسوی میں کے آس پاس محمد نفس الزکیہ عدن سے سندھ کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے کوفہ اور مدینہ واپس آنے سے پہلے گورنر عمر بن حفص ہزار مرد سے مشورہ کیا۔ اس کے بیٹے عبداللہ شاہ غازی نے سندھ کی ایک عورت سے شادی کی اور اس سے بچے ہوئے۔ تبرہ کے مطابق سندھ کو اس وقت سے منتخب کیا گیا جب اس کے گورنر عمر بن حفص نے امامت کے محمد کے دعوے کی حمایت کی۔ ابن خلدون اور ابن اسیر کہتے ہیں کہ گورنر کا شیعی رجحان تھا۔ ایک بار جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کامیابی کے ساتھ بغاوت کے لیے کافی حمایت حاصل کر لی گئی ہے، سن 762 میں محمد مدینہ چلے گئے اور عبداللہ شاہ غازی سندھ میں رہے۔ عبداللہ شاہ غازی کے ساتھ شیعہ فرقہ زیدیہ سے تعلق رکھنے والے بہت سے دستے بھی تھے جو اس وقت اہل بیت کی سرگرم حامی تھے۔ امامت کے اصول میں عسکری موقف اختیار کرنے پر آمادہ تھے، تاہم اس کے فوراً بعد عمر کو بصرہ میں اپنی بیوی سے اطلاع ملی کہ محمد نفس زکیہ مدینہ میں قتل ہو گئے ہیں۔ 14 رمضان دسمبر 762 عیسوی نتیجے کے طور پر عمر نے محسوس کیا کہ دارالحکومت میں ان کی موجودگی نے گورنر کے طور پر ان کے عہدے سے سمجھوتا کیا۔ ان کے حق میں یا خلاف کوئی قطعی اقدام کرنے کو تیار نہ ہو کر اس نے عبداللہ شاہ غازی کو طلب کیا اور مشورہ دیا۔ میرے پاس ایک خیال ہے، سندھ کے شہزادوں میں سے ایک کے پاس بہت سے حامیوں کے ساتھ ایک طاقتور بادشاہی ہے۔ اس کے شرک کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ ایک قابل اعتماد آدمی ہے۔ اسے لکھ کر ایک معاہدہ کروں گا، تم دونوں کے درمیان، پھر تم اس کے پاس جا سکتے ہو، وہاں وہ رہ سکتے ہو اور تم سے بہتر کچھ نہیں چاہو گے۔ عبداللہ شاہ غازی اس علاقے میں گئے اور وہاں کچھ سال گزارے، غالباً 762 سے 769 تک۔ بلاخر سندھ میں ان کی موجودگی کا سن خلیفہ المنصور نے عمر بن حفص کی جگہ ہشام بن عمرو الطفیلی کو یہ سمجھا کر کہ اس نے عبداللہ کو پکڑ لیا، شاہ غازی زیدیہ کو قتل کرو یا بصورت دیگر منتشر کرو اور غیر مسلم خطہ کو ہلاک کرو۔ سندھ پہنچنے کے بعد جب ہشام نے بھی اس کام کو انجام دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو اس کے بھائی صفیہ بعد میں سندھ کے گورنر نے اس کے لیے یہ کام انجام دیا اور عبداللہ شاہ غازی کو اس کے بہت سے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا۔ سندھ کی تاریخ کے سید عبداللہ شاہ غازی ایک عرب تاجر تھے جو عرب فاتحوں کی پہلے لہر کے ساتھ سندھ آئے تھے۔ تاہم ایک اور مورخ ایم داؤد پوتا نے تجویز کیا کہ عبداللہ شاہ غازی عراق سے ایک کمانڈر کے طور پر اس علاقے میں پہنچے، جنہوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ مل کر 8ویں صدی میں سندھ کے ہندو حکمران راجہ دیر سے جنگ کی۔ عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے ان کے دشمنوں نے سندھ کے ایک جنگل میں شہید کر دیا تھا۔ اس کے عقیدت مندوں نے اس کی لاش کو ایک ساحلی علاقے میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر دفن کر دیا، جہاں وہ پہلے عرب جہاز پر پہنچے تھے۔ یہ علاقہ اب کراچی میں کلفٹن اور سی ویو کے قریب و جوار میں واقع ہے۔ مقبرہ ایک اونچے پلیٹ فارم پر تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ لاش کو زیر زمین تہہ خانے میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔
मज़ार एक लंबा मुरब्बा चैम्बर पर मुश्तमिल है जो सिंधी टाइल के काम, झंडों और पेंटिंग से मजीन है, जिसका ताज एक हैरत अंगेज सब्ज और सफेद धारीदार गुंबद है। अकीदतमंद तदफीन की जगह के इर्द गिर्द चांदी के रेलिंग को नरमी से छूते हैं, इसे फूलों के हारों से मजीन करते हैं। मज़ार मतबा नस्लों और मजहबी पस मंजर से तल्लुक रखने वाले लोगों की तरफ से गहरी तारीफ और ताजीम का हुक्म देता है। 20वीं सदी के अवैल तक मज़ार क्लिफ्ट में एक रेतली पहाड़ी के ऊपर एक आजिज झोंपड़ी के तौर पर खड़ा था। ये लाल शहबाज कलंदर के कलंदिया सूफी हुक्म से तल्लुक रखने वाले एक काबिल एहतराम सूफी बुजुर्ग सैयद नादर अली शाह थे, जो मज़ार के मतवल्ली बने और इसकी तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इनकी निगरानी में मज़ार का मशहूर गुंबद, खिड़कियों वाला मस्जिद मुफ्त बावर्ची खाना या लंगर खाना, क्वाली दरबार और इसके अहाते में ज़ायरीन का लाज तमीर किया गया। मजीद बना मज़ार के तक जाने वाली एक लंबी सीढ़ी बनाई गई। इनकी कोशिशों ने मज़ार की रूहानियत और समाजी खिदमत के मरकज में तब्दील कर दिया। बरसों के दौरान मज़ार मुख्तलिफ फ़िरकों, नस्लों और मुआशरे के तबकात के लोगों के लिए एक मुक़ारातीस बन गया, जो इसकी रूहानी चमक और अकीदत की तरफ राग़िब है। सेवन शरीफ में सैयद नादर अली शाह के दरवेश लाज, जिसे काफी सगी सरवर के नाम से जाना जाता है, कि सिलसिले में मज़ार की मखसूस खुसूसियत, जिसे मुफ्त खाने की फरहमी और रूह को बुला देने वाली क्वालिटी की परफॉर्मेंस तवील अरसे से बरकरार है। 1962 में मज़ार का इंतजामी कंट्रोल महकमा अवकाफ को मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद सन 2011 में पाकिस्तानी तमीरी ताजी कंपनी बहरिया टाउन की मलकियत में मज़ार के बरून हिस्से की तज़ीनो आरैश की। इस तज़ीनो आरैश ने कराची के रहायशियों की तरफ से मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर सन 2010 में अक्सरियत पसंदों ने हमला किया था, जिन्होंने मज़ार में 2 खुदकश बम धमाके किए थे, जिनमें 10 अफराद हलाक और 50 लोग जख्मी हुए थे। लंगर या मुफ्त बावर्ची खाना दिन में 3 बार हफ्ते के 7वें दिन खाना फराहम किया जाता है, जरूरतमंद अफराद की खिदमत करता है। इस इक़्तिदाम का आगाज 1930 की दहाई में इस वक्त मज़ार के मतवल्ली सैयद नादर अली शाह ने किया था। 1974 में इनके इंतकाल के बाद इस रवायत को इनके जानशीन सैयद आरफ अली शाह ने जारी रखा और इस खैराती खिदमत को इनके शागिर्दों ने तब से मुसलसल आज तक बरकरार रखा हुआ है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज यहां तक की, और कल हम इंशाअल्लाह ताला सैयद अबुल हसन बिन उस्मान बिन अली हजवेली हनफी हजरत दाता गंज बख्श को बयान करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।